اپنی قدرت سے رکھی، ہر ایک کی الگ الگ مختلف. ہم نے گونجتی اب ٹھیک ہے کیوں؟ سورج مکھی کا پھول رات کو سر جھکاتا ہے، جو ہی سورج کی آنکھ کھلتی ہے وہ بھی سر اٹھاتا ہے. جدھر سورج چلتا ہے ادھر وہ چلتا ہے، جدھر جدھر اس کا منہ پھرتا ہے وہ ادھر ادھر منہ پھیرتا چلا جاتا ہے. اس میں کون سمجھدار ایسا بیٹھا ہوا ہے جو اس کو سورج کے ساتھ ساتھ پھراتا ہے تو پھر جن رات ہوتی اس کا سر جھکا دیتا ہے؟ اس بے جان بیج میں یہ عقل کہاں سے ہے؟ جو ہی مکی کا سٹا بننے لگتا ہے اپنے اوپر چادریں چڑھانے شروع کر، ایک چادر لیتا ہے، دوسری چڑھاتا ہے، تیسری چڑھاتا ہے، 10-12 چادروں میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے اوپر بال اگا لیتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹھونگ مار کے اندر سے نہ کچھ نکال لے. تو یہ فہم بصیرت مکی کے سٹے کی اپنی تو ہے نہیں. کپاس کا ٹینڈا جب پکتا ہے تو کھلنا شروع کر دیتا ہے. اگر وہ نہ کھلے تو ہم اس سے نفع کیسے اٹھائیں؟ اور مکی کا سٹا ننگا ہو جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ تو سارے کبے لے جائیں گے، چھوٹے لے جائیں گے، ہمارے ہاتھ میں تو خالی چکے آئیں گے. تو ہم نے 2 سال سورج مکھی کاشت کی. ہمارے علاقے میں کپاس میں کافی نقصان پہنچایا تو ہم دائیں بائیں کی فصلیں سوچی ہم نے، تو سورج مکھی کو کاشت کیا. تو میں صبح جا کے دیکھتا تھا کہ چکر کیا ہے، یہ کیوں یوں چلتا ہے تو یوں ہوتا ہے، یہ اتنا سمجھدار کیسے ہے؟ تو اس کے پھول کو جب دیکھا تو پھر یہ ساری بات سمجھ میں آئی کہ اس کے سامنے سارا بیج اگتا ہے، جو بیج اس میں سے نکالا جاتا ہے سارا اس کے یہاں ہوتا ہے. اتنا آپس میں وہ گتھا ہوا ہوتا ہے، گندا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اسے برابر سورج کی آگ نہ ملے تو یہ پکے گا نہیں، یہ نہیں پک سکتا. اس کے اندر نیچے تک آگ کو پہنچانے کے لیے سورج کی حرارت مسلسل پڑتی رہنی چاہیے. یہ تبھی پڑے گی جب اس کا منہ سورج کے ساتھ ساتھ چلے. اگر یہ سورج کے ساتھ سفر نہ کرے یہ پک نہیں سکتا، کیوں چلتا ہے؟ جب رات آتی تو اونٹا کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کے نیچے جو فوم ہے وہ کافی موٹا ہے. اگر یہ رات کو منہ کھول کے پڑا رہے تو شبنم اتنی اس کے اندر اتر جائے گی کہ سارا دن سورج وہ پانی سکھاتا رہ جائے گا اور بیج پھر بھی نہیں پکنے پائے گا. تو جو ہی رات ہوتی ہے اپنے اوپر چادر کر کے سر جھکا لیتا ہے، جن دن چڑھتا ہے چادر اترا کے سورج کا طواف شروع کر دیتا ہے. یہ بیج کی فہم ہے، یہ کسی خالق کی فہم. الخالق البارئ المصور کوئی ہے جو یہ سارے نظام بناتا ہے اور چلاتا ہے. تو یہ سارا اس کا بنا ہوا ایک نقشہ اور نظام ہے. اس میں اللہ کا ایک محکم قانون چل رہا ہے، اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. اس قانون کے سامنے سب کا سر جھکا ہوا ہے. اور وہ قانون کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس لبرکتی نہایا. میرے بندے جب میری مان کے چلتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں تو پھر میں برکت دیتا ہوں اور پھر میری برکت کی کوئی حد نہیں رہتی. فإنی اذا عصیت غضبت، اور جب لوگ میرے نافرمان ہوتے ہیں تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وإذا غضبت لعنت، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو لعنت برساتا ہوں. وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد، اور پھر میری لعنت پشت در پشت چلتی رہتی ہے. جیسے جیسے نافرمان نسلیں آتی رہتی ہیں ویسے ویسے میری لعنت ان پہ برستی رہتی ہے. تو یہ ایک اللہ کا قانون ہے. اسی قانون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا اور اس کائنات کی ساری ترتیبوں کو ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا. جب ہمارے اعمال بگڑتے ہیں تو کائناتی نظام درہم برہم ہوتا ہے. جب ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو یہ نظام سلجھتا ہوا ہمارے موافق بن کے چلتا ہے. یہ پانی جس نے ابھی نکل کر لاکھوں انسانوں کو ایک رات میں سلا دیا، یہی پانی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے راستے دے کے کھڑا ہو گیا. بحیرہ قلزم، کتنا لمبا سفر، پیچھے فرعون آ گیا، آگے سمندر آ گیا. تو بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون،
بس ہم مارے گئے، پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ابھی مجھے راستہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فضرب بعصاک البحر، لاٹھی مارو سمندر پر۔ دشمن پہ وار کرنے کی بجائے کا سمندر پہ وار کرو، سمندر پہ وار کیا، فانفلق البحر، راستے بنتے چلے گئے، سمندر پھٹ گیا اور پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ فکان کل فرق کالطود العظیم، سارے کے سارے وہ جو 12 راستے تھے ان کے بیچ کا پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کوئی ٹیلا ہوتا ہے۔ اور پھر بنی اسرائیل کو اتار دیا، پیچھے فرعون بھی اندر اترا، تو بنی اسرائیل کہنے لگے وہ بھی آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ایسے ہی رہنے دو جیسے یہ پانی کھڑا ہوا ہے، تم نکل جاؤ گے، وہ اتر آئے گا، تیرے سامنے سب کو ڈبو دوں گا۔ جب یہ سارے نکل گئے اور وہ سارا لشکر سمیت اندر اتر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، ہم نے اس کو اور اس کے سمندروں کو، اس کے لشکروں کو پکڑا اور اٹھا کے پانی کے حوالے کے بھالا کو برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اس انسان کے گرد گھوم رہا ہے کہ نافرمانی پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، فرمان برداری پر اللہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہوتا ہے اور کائناتی نظام موافق کرتا ہے۔ یہ جو سمندر کی موج اٹھی ہے یہ اللہ کا ایک اعلان ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھے راضی کرنے کا فکر کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی قوموں کو پانی کے عذاب سے مار دیا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پہلے پچھلی قوموں کا قصہ سنا کر پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک ایک کو پھر میں نے پکڑا اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ منهم من ارسلنا علیہ حاصبا، منهم من اخذته الصیحة، منهم من خسفنا به الارض، منهم من اغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن الناس انفسهم يظلمون۔ جب لوگوں کی نافرمانیاں حد سے آگے چلی گئیں تو کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، ارسلنا علیہ حاصبا، جو اللہ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، میں تمہیں زمین میں تنسا دوں یا آسمان سے پتھر برسا دوں تو مجھے روک لو۔ تو حیرت یہ کہ پتھر برس کیوں نہیں رہے ہیں، کیونکہ ہمارے 500 میل اوپر چلے جاؤ تو ہوا ختم، تھوڑا سا اور اوپر چلے جاؤ تو کھرب پتھر ہیں جو خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک چنے کے دانے سے لے کر لاکھوں ٹن وزنی، کروڑوں ٹن وزنی پتھر ہیں جو فضا میں یوں گردش کر رہے ہیں، یوں گردش کر رہے ہیں۔ یہی پتھر تھے جن کو اللہ پہلی قوموں کی طرف یوں کر دیتا تھا، اور وہ جب نیچے آتے تو ان کے اوپر برستے تھے۔ قوم لوط پر جیسے اللہ نے پتھر برسائے اور شعیب علیہ السلام کی قوم پر جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو برسایا۔ منہم من ارسلنا علیہ حاصبا منہم من اخذته صیحہ، فرشتے کی چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ صالح علیہ السلام کی قوم پر فرشتے نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے، نیلے کالے ہو کے ختم ہو گئے۔ منہم من خسفنا به الارض، زمین میں دھنسا دیا۔ کتنی قومیں آئیں، قارون کا قصہ مشہور ہے، جیتا جاگتا زمین میں چلا گیا، شہروں کے شہر زمین میں چلے گئے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام قبل مسیح پانپائی جو جزیرہ تھا روم کا، 30,000 کی آبادی کا، سارا اللہ نے اس کو آگ اور راک اور پتھروں کے اندر دبا دیا، ایک انسان اس سے زندہ بچ کے نہ نکل سکا۔ منہم من اغرقنا، کئیوں پر ہم نے پانی چھوڑ دیا۔ یہ پانی کی پکڑ آج نہیں ہے، سب سے پہلی پکڑ نوح علیہ السلام کی قوم پر آئی، جنہوں نے اللہ کا مذاق، اور جیسے آج مذاق اڑا رہے ہیں، جیسے آج کی دنیا مذاق، نافرمان تو بڑی دنیا آ رہی ہے، لیکن مذاق اڑانے لگ جانا یہ کبھی کبھی ہو، پہلے بھی ہوا ہے، آج ذرا زیادہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا یہ معمولی قصہ نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم تو نافرمان تھی، لیکن جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہاں ہے وہ تیرا عذاب جس سے ہمیں ڈراتا ہے، لے آنا،
لاتا کیوں نہیں؟ فأتنا لو ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، یہ غریب لوگ تو تیرے ساتھی ہیں، تو ہمارا کیا بگاڑ رہے ہیں؟ یہ سارے غریب مسکین لوگ تیرا ساتھ دے رہے ہیں، تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ لو 950 برس تو تھوڑی مہلت تو نہیں۔ جب مولا علیہ السلام تھک گئے 950 سال، ہم تو ایک گشت نہیں کرتے، 950 سال ایک شخص گلیوں میں پھرا اور مار کھا کے بے دم ہو کے گر جاتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ ان کو اٹھا کے ان کے گھر میں چھوڑ جاتے تھے، صبح اٹھتے تو پھر وہی گلیاں، وہی پتھر، وہی گالیاں، وہی دعوت۔ یہ 950 سال کہانی چلی، تھک گئے تو پھر اللہ سے بیٹھ کے بات کی، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اللہ کو نوح علیہ السلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو ہمارے قرآن کا حصہ بنایا، تو جو نوح علیہ السلام نے کہا سارا قرآن نے نقل کیا۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ دن رات ہی تیرا کام کیا۔ آگے کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری بات سن کر اور تجھ سے دور ہو گئے، بھاگ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں جب بھی ان کو بلاتا کہ تو انہیں معاف کر دے، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھ جاتے تھے، واستغشوا ثیابہم، پھیرے ڈھانپ لیتے تھے، وَأَخَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر میں اور آگے ہو جاتے تھے۔ آپ میرے سامنے ایسے کانوں میں انگلیاں دے کے بیٹھو، میں بات کر سکتا؟ اس مجمع سے نوح علیہ السلام بات کرتے تھے، اور جب وہ کانوں میں انگلیاں دیتے تو نوح علیہ السلام نے کہا ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا، ثم انی اعلنت لہم، چیخ کے ان کو سناتا تھا، فاسررت لہم اسرارا، پھر ایک آدمی کے پاس جا کر اس کی منت کرتا تھا۔ انہوں نے کیا کہتا تھا؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں ان سے کہتا تھا اللہ کی مان لو، بڑا مہربان ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں بر وقت کرے گا، خوبصورت موسلادھار کرے گا، ویمددکم باموال وبنین، اولاد میں مال میں برکت دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات لگائے گا، نہریں چلائے گا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اس اللہ کو وہ عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ وقد خلقکم اطوارا، جس اللہ نے تمہیں مختلف شکلوں سے نکال کر تمہیں یہ انسان بنایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ پھر میں ان کو یہ بھی کہتا تھا اوپر کھلا آسمان تو دیکھو کیسے بنا ہوا ہے، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس میں سورج چاند کی گردش کو دیکھو کیسے رب نے اس کو چلایا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں تمہارے رب نے زمین سے نکالا ہے، ثم یعیدکم فیہا، یہیں لوٹائے گا، ویخرجکم اخراجا، یہیں سے نکالے گا، واللہ جعل لکم الارض بساطا، تمہارے رب نے تمہیں زمین بچھا کے دی ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم راستوں پہ چل سکو، زندگی کا سامان مہیا کر سکو۔ یہ نوح علیہ السلام نا یہاں تک بات جب پہنچائی تو اللہ تعالیٰ کو یہ سارا دکھڑا ایسا پسند آیا کہ آگے اللہ نوح علیہ السلام کا خود ترجمان بن گیا، وقال نوح، یہ جو جملے کا اضافہ ہے وقال نوح، پھر نوح نے مجھے یہ کہا، پھر نوح حالانکہ پیچھے آ چکا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح نے کہا یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا۔ اس کے بعد وقال نوح، اس کی بظاہر ضرورت کوئی نہیں ہے، یہ قال نوح کیوں آیا ہے کہ اللہ کو یہ بات ایسی پسند آئی، جیسے مطلب میرا بیٹا ماشاءاللہ یہ کہہ رہا تھا، میرے بیٹے نے یہ کیا، میرے بیٹے نے یہ کیا، میرے بیٹے نے یہ کہا، تو آدمی فخر سے کہتا ہے نا وقال نوح، محبت سے بھی کہتا ہے، فخر سے بھی کہتا ہے، تو وقال نوح، نوح علیہ السلام کی یہ فریاد اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ آگے اللہ کو ترجمان بن گیا، تو وہ میرا نوح ہی کہہ رہا تھا، رب انہم عصونی، یا اللہ انہوں نے میری بڑی نافرمانی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، یہ پاگل ان کے پیچھے چلے جنہوں نے ان کو برباد کر دیا،
میری نہ مانی انہوں نے ان کی مانی جنہوں نے ان کو برباد کر دیا. دیکھو یہ آج کی آیت کیسے فٹ آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے نہیں مان رہے, یہ ان کی مان رہے ہیں جنہوں نے ان کو برباد کر دیا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, یا اللہ انہوں نے ہر تدبیر کو تیری نافرمانی میں استعمال کر, بڑے بڑے مکر و فریب کیے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, اور کہنے لگے اپنے خداؤں کو نہ چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَعُوقَ وَيَغُوثَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. اے اللہ یہ پکے ہو گئے. یہ 5 جو تھے نا, 5 بزرگ تھے نوح علیہ السلام کے پہلے, بڑے اللہ والے لوگ تھے. تو وہ یغوث تھا, یعوق تھا, ود تھا, سواع تھا, یغوث, یعوق اور نصر, یہ 5 لوگ. سب سے پہلے جو تصویر کشی شروع ہوئی جس سے کفر آیا, اس لیے تصویر کشی حرام ہے کہ یہ آگے شرک تک ذریعہ ہے. لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کیا کرتے تھے, وہ ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے, بڑے اللہ والے ہوتے تھے. ایک دن شیطان آیا, کہنے لگا یار وہ تمہیں بڑے یاد آتے ہیں, تمہیں ان کی تصویریں نہ بنا کے دے دوں تو تمہارا دل ٹھنڈا رہے. کہنے لگا ہاں یار بنا دو. ان کی تصویریں بنا کے دے دی. ایک نسل کو اس سے گزار دیا, اگلے کے پاس ہے کہ یہ تصویریں تو پرانی ہو جاتی ہیں, میلی ہو جاتی ہیں, پھٹ جاتی ہیں, تم ان کی مورتیں نہ بنا دوں تو پکا کام ہو جائے گا. ہر وقت ان کو یاد کرو گے, ان کو ہاں بھائی بنا دو. مورتیاں لا کے رکھ دی ان کو بنا کے. ایک نسل کو گزار دیا, اگلی نسل کو کہنے لگا تمہارے تو رب بھی یہی ہیں, تمہارے تو داتا اسی کو پوجا کرتے تو ان کو ان کے آگے گرا دیا. تو جو چیز آخر میں جا کر ذریعہ بنے کسی بھی ہلاکت اور معصیت کا, اس کو اللہ شروع میں ہی روک دیتا ہے. تو یہ چونکہ ایک ذریعہ ہے اس سطح تک پہنچنے کا, تو اس کو دیکھو کسی بزرگ کی فوٹو تو بڑی عقیدت سے رکھتے ہیں, اور ویسے کوئی فوٹو تو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ شرک کے جراثیم ہیں. تو تصویر تو دونوں کی حرام ہے, چاہے کسی بزرگ کی ہو اور چاہے کسی نافرمان کی ہو. دونوں کے لیے, نہ اس کے لیے اظہار عقیدت ہے نہ اس کے لیے اظہار عقیدت, دونوں کے لیے حرام. لیکن کسی بزرگ کی تصویر ہوگی, ہمیں حضرت صاحب کی فوٹو لوکا کے رکھے ہوئی بوٹو سے نکال کے جگہ, وہ بڑی عقیدت سے رکھے گا, اور دوسری اخبار کی فوٹو اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں, ادھر پھینک دیتے ہیں, ادھر پھینک دیتے ہیں. دونوں ہی کی بے ادبی ضروری ہے, اس کی بھی اس کی بھی, کیونکہ یہ جراثیم ہے جو شرک تک پہنچاتے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وہ چیز جو کسی بھی طرح انسان کو اللہ سے دور کرے, وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت. تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال عرض کی ہے کہ یہ وہ یہاں سے بت پرستی داخل ہوتی ہے. اسی طرح اس قوم میں داخل ہوئی تھی. یہ ہمارے بزرگوں کی تفسیر ہے. دیکھیے ہمارے بزرگوں کی تفسیر ہے, وہی تفسیر آگے تفسیر کی محبت آگے تفسیر پرستی میں ہوئی, پھر بت پرستی میں تبدیل ہوئی. اسی طرح شیطان نے ان کو پٹڑی سے اتارا. تو کہنے لگے یا اللہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو ابھی نوح علیہ السلام نے دعا نہیں کی, خالی یہاں کا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اس کے آگے نوح علیہ السلام نے جو مانگنا تھا نا, اس مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا النَّارَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا. ہم نے نوح تیرے کہنے سے پہلے فیصلہ کر دیا کہ یہ ہلاک ہوں گے, برباد ہوں گے, ایک بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک بھی نہیں چھوڑیں گے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ, چلو کشتی بناؤ. خشکی میں کشتی بننا شروع ہو گئی. وہ سارے حیران ہو, یہ کشتی کہاں چلے گی بھائی, اس کا پانی کہاں سے آئے گا. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ. وہ کشتی بنا رہے ہیں, گزرنے والے مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی نوح یہ کون سے سمندر میں چلے گی, یہ کون سے دریا میں چلے گی. انہوں نے علیہ السلام کہیں آج تم مذاق اڑا رہے ہو, کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. آج تم ہمیں ہمارا تمسخر اور استہزاء
کر رہے ہو کل ہم تمہارا کریں گے، تھوڑے دن انتظار کرو، تھوڑے دن انتظار کرو. کشتی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب لے لو، جوڑا جوڑا لے لو. خود من کل زوجین، جوڑا جوڑا دو. ہاں الا امرأتک، الا من سبق علیہ القول، سوائے اس کے جن پر تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو جوڑے جوڑے کو اٹھا کے اندر ڈالا. ساری دنیا مذاق اڑا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چکر ہو رہا ہے. ایک ایسے ہی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے چونٹی کا جوڑا رکھا، چونٹی کا، اور سب سے آخر میں کھوتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا چڑھ جا، وہ کھڑا ہوا، دو ٹانگیں اندر دو باہر. وہ بھائی آ جا، وہ آئی نہیں. پھر دوسری دفعہ کہا آ جا، وہ پھر بھی نہیں آیا. تیسری دفعہ کہا ادخل ولو معك الشیطان، آ جا چاہے تیرے ساتھ شیطانی کم نہ ہو. تو اچھل کے اندر آ گیا. نوح علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا جی شیطان دم پکڑ کے کھڑا ہوا تھا، اندر آنے نہیں دے رہا تھا. جب آپ نے اس کو اجازت دیا وہ بھی تشریف لے آیا، اس کو بھی اس دن پناہ کوئی نہیں. تو اللہ نے ایک یہ سارے جوڑے نہیں تھے، کچھ کشتی اتنی بڑی تو بنے نہیں سکتے کہ سارے جہان سے جوڑے. ان کل زوجین نہیں، مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کا جوڑا جو کچھ ضرورت کی چیزوں کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا حتی اذا فار التنور، ایک تنور میں سے پانی نکلنا شروع، تھوڑا تھوڑا. پانی کیسا ہے؟ شوں شوں کرتا وہ باہر ہے، گرم پانی نکلا، گرم تنور. تھوڑا سا بھی ختم ہو جائے، تھوڑا سا بھی ختم ہو جائے. وہ جو ابلنا شروع ہوتا ہے ایک دم آسمان سے زبردست بجلیاں کوندنے لگی. بادل نہیں تھے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، اللہ نے سیدھا سٹ پانی آسمان سے پھینکا. اور حضرت علی کا ارشاد ہے انا لما طغى الماء، پانی ہمیشہ فرشتے کی لگام میں ہوتا ہے، فرشتہ اس کو لگام دے کے چلتا ہے. صرف ایک دن پانی بے لگام ہوا جس دن نوح علیہ السلام پہ برسایا گیا. تو اس دن پانی بے لگام تھا، اس کو اللہ کنٹرول کر رہا تھا، فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی تھی. انا لما طغى الماء، جس دن پانی سرکش ہوا، کس پر وہ فرشتہ جو پانی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی تھی. اللہ کے براہ راست امر کے ساتھ وہ پانی چل رہا تھا. تو اوپر سے ففتحنا ابواب السماء، پھر تو فجرنا الارض عیونا، روئیں سے پانی نکلنے لگا. زمین کا رواں سے ابلنے لگا. تو پانی ایک تند تیز طوفان کو ادھر بھاگا، کو ادھر بھاگا. ایک روایت میں آتا کسی پہ اللہ ترس کھاتا تو اس عورت سے کھاتا جو بھاگ بچے کو گود میں لیے ایک بلند پہاڑ پہ چڑھی. اس سے آگے اور کوئی بلند ٹیلا نہیں تھا، پہاڑ نہیں تھا. پانی نیچے سے اٹھا ہے، اس نے اس کو جکڑا ہے تو آگے کوئی راستہ نہیں تھا. تو وہیں کھڑی بے قرار، پانی اوپر آتا گیا. جب سینے تکا تو اس نے بچے کو یہاں کر لیا، جب گردن تکا تو اس نے بچے کو ایسے دونوں ہاتھوں سے اوپر کر لیا، یہاں تک کہ پانی نے بچے کو بھی چھین لیا اور اس کو بھی اکھاڑ دیا. کسی ایک کو بھی اللہ نے زندہ نہ چھوڑا. اور ایک روایت میں آتا ہے 3 آدمی غار میں چھپے اور جا کے اوپر پتھر دے لیا کہ اب یہاں تو پانی نہیں آئے گا، بچ جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو تیز پیشاب آیا اور وہیں جو پیشاب کرنے بیٹھے تو اللہ نے پیٹ کا پانی چلا دیا. اپنے پیشاب میں ہی غرق ہو کر اللہ نے ان کو ختم کر دیا. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پانی کے عذاب میں پکڑا وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی. سامنے بیٹا کھڑا ہوا تھا، آجا ارکب معنا، بیٹا ادھر آ جا. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا. معا کا جو لفظ ہے نا، معا، یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کا پتہ نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے مسلمان ہے، اس لیے اس کے لیے دعا کی. اگر کہتے ہیں نا لا تکن من الکافرین، من، اگر من کا لفظ ہوتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نوح علیہ السلام کو معلوم ہے یہ کافروں میں سے. مع الکافرین کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اس کے کفر کی خبر نہیں ہوئی، وہ نفاق کے ساتھ چلتا رہا. نفاق کے ساتھ اندر میں کفر تھا، زبان پہ کلمہ ایمان تھا. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی مت بن، کافروں کا ساتھی مت بن. تو وہ تو پتہ اس وقت چلا جب انہوں نے کہا سآوی الی جبل،
यासमुनी मिन अल-मा, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम पे उकदा पड़ो हो, ये तो लगता है वो नहीं, लेकिन फिर भी बाप होता है। तो शायद ये है तो ईमान वालों में से, लेकिन नाफरमानी की वजह से कश्त बनी चढ़ रहा। जब पानी ने उठाया और उसको सर के बल अपने अंदर लिया, टांगे ऊपर चले गई, जगह या अल्लाह इन्न वअदका हक़ इन्न इब्नी मिन अहलिक, या अल्लाह ये तो मेरे अहल में से है, इन्न इब्नी मिन अहलिक इन्न वअदकल हक़, या अल्लाह तूने कहा था तेरे अहल को बचाऊंगे, तो मेरे अहल में से है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त फिर अल्लाह ने बताया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, नहीं नूह ये तेरे अहल में से नहीं है, तेरी आल में से नहीं है। इसी आयत के तहत अल्लाह के नबी का फरमाने, मेरी आल वो है जो मेरी फरमा बरदार है, मेरी आल वो नहीं है जो मेरी नाफरमान हो। कहना ही नहीं तेरा फरमा बरदार नहीं, तेरे मानने वालों में नहीं। सब पर पानी चढ़ा दिया अल्लाह। ये पहली कौम है जिसको अल्लाह ताला ने पानी के अजाब में पकड़ा और उन्हें तबाह बर्बाद किया, और दुनिया के आबाद हिस्से पर पानी चढ़ गया। फिर दोबारा जो अल्लाह ताला का दूसरी जो मशहूर कौम को पानी के अजाब में पकड़ा तो फिरौन की कौम थी, मिस्र के तिब्बती और फिरौन, जिनको अल्लाह ताला ने उठा के समंदर के हवाले किया और बाकियों को तो नवाला बना दिया मछलियों का। लेकिन बनु इसराइल डरे हुए थे फिरौन से, कहने कि जब तक उसकी लाश ना देखें हमें चैन नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी लाश को उछाला और बाहर निकाल दिया। किनारे पे पड़ा होता तो वो पड़ा हुआ तसल्ली, कहाँ तसल्ली। इसको अल्लाह ताला ने कहा फल-यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फका आया, हम तेरे जिस्म को नजात दे देंगे, आने वालों को पता चलेगा कि ये है खुदाई का दावेदार। तीसरी कौम जिसको अल्लाह ताला ने पानी के अजाब से पकड़ा वो कौम सबा है। यमन की बहुत खुशहाल कौम, यमन से लेकर शाम तक उन्होंने ऐसा रास्ता बनाया हुआ था जो समंदर के साथ साथ चलता था, तिहामा के पहाड़ों के साथ और यमन के और यम्बू के साथ चलता हुआ मुल्क शाम में जाके ये दाखिल हो जाता था। इस सारे रास्ते को उन्होंने ऐसा सरसब्ज बनाया हुआ था अपने खूबसूरत टेक्नोलॉजी से, तो किसी जगह भी काफिलों को ज़्यादा राह की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसा अल्लाह ताला ने वजालना बैनहुम व बैनल क़ुरल अल्लती बारकना फीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फीहा सैर सीरू फीहा लयाली व अय्यामन आमिनीन, अमन के साथ उसमें चलते थे। तो वो जो बना फरमान हुए, उन्होंने एक डैम बनाया था, उस डैम से 9 नहरें निकाली थी। दुनिया का बड़ा डैम हमारा करबेला सबसे बड़ा डैम है, या रूस में एक बड़ा डैम है, तो उनका डैम जो था उससे 9 नहरें निकाली थी। 9 नहरें, इतनी बड़ी बला उन्होंने बनाया था। हमारे डैम से 2-4 नहरें निकल, 9 नहरें निकाल, सारे यमन को सैराब कर दिया। पूरे मुल्क यमन में एक बारिश टुकड़ा खुश्क जमीन का नहीं था, और ऐसी हवा चलती थी कि जितने मच्छर और खटमल पिस्सू सब उस हवा के लगते ही मर जाया करते, कोई बीमारी नहीं थी। और यमन में काफिले दाखिल होने वालों को इजाजत थी, जहां से मर्जी तोड़ के खाओ, तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत कोई नहीं। और ये जो दारचीनी नहीं आप लोग डालते मसाला में तौर पर ना अपने सालन में खुशबू पैदा करने के लिए, दारचीनी की लकड़ी पर वो सालन पकाया करते, चूल्हों में जलाते। ये अगरबत्तियां जो हम जलाते हैं, अगर एक लकड़ी है, अगरचे ये वो नहीं होती ऐसी उन्होंने मसनूई से बनाया था, लेकिन अगर एक लकड़ी का नाम है खुशबूदार, वो लकड़ी उनके चूल्हों में जलाई जाती थी देगें पकाने की। और ऊद एक लकड़ी है जो बड़ी महंगी है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है ऊद, इसके अंदर खुशबूदार तेल होता है जिससे अतर बनता है, वो लकड़ी वो चूल्हों में जलाते थे आग जलाने के लिए। ऐसी जबरदस्त कौम थी। अदम के करीब से जब गुजरते थे बहरी जहाज, कई 100 मील तक समंदर में खुशबू होती थी। यमन के बागात से हवाएं जब गुजरती थी और चलती थी समंदर की तरफ, तो कई 100 मील तक समंदर खुशबूदार हो जाता। फिर अल्लाह ने इनको पकड़ा पानी के अजाब में, फ़अअरबू, पकड़ गए। मलका सबा से इनका उरूज है, मलका सबा ने वो डैम बनवाए और वो सारा पापाशी का निजाम, लोग फरमा बरदार। जैसे जैसे पैसा आता गया नाफरमानी आई, फिर वो बिगड़े, फिर वो अकड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात में वो डैम तोड़ा।
तो बड़े बड़ी वजनी चट्टानें ऐसे तिनके की तरह उड़ गईं और उसने सुर्ख पानी पैदा किया। उसने चक्की की तरह घूमना शुरू की। वो तो घूमते घूमते उसने पत्थरों को हटाया, उस चट्टानों को तोड़ा, एक बिखरे हुए रैली की तरह निकला। सारा मुल्क यमन उसके लपेट में आया। जब वो पानी खुश्क हुआ तो यमन एक बर्बाद खित्ता था। यूं आज भी मैं यमन अदन गया हूँ, अदन आज भी वहां घास का तिनका कोई नहीं, बंजर उजाड़। तो ये तीसरी बड़ी कौम है जिसको अल्लाह ने पानी के अजाब में पकड़ा और हमें बताया कि किसे हमें क्यों सुनाए हैं, इसलिए सुनाए हैं कि उन वाले गुनाहों से हम बचें। तो ये जो समंदर की मौज उठी तो मुझे ये सारी कौमों का माजी याद आया कि अल्लाह ताला ने अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीच में दुआएं शामिल न होती तो यही मौज सारी दुनिया को, जैसे मुल्क यमन पूरे को लपेट में ले लिया पानी में, कौम फिरौन की सारी कौम को लपेट में ले लिया और नूह अलैहिस्सलाम की सारी कौम को अपनी लपेट में ले लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जो बीच में आकर रुकावट बन जाती। अगर ये अल्लाह के नबी की दुआएं न होती तो ये उठी हुई मौज सारी दुनिया के लिए काफी। एक मौज 71% तो पानी है, 29% खुश्की है, तो 71% के सामने 29% की क्या हैसियत। सिर्फ एक बहरुल काहिल की अल्लाह लगाम छोड़ दे, 16,000 किलोमीटर लंबा, 11 किलोमीटर गहरा, एक मौज उसके अल्लाह ताला उठा दे तो हिमालय पहाड़ भी गायब हो जाए उसके आगे। तो भाइयों, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत खुला चैलेंज आया है। और सदियों के बाद बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से लेकर आज तक ये पहला शगाफ है, ये पहला ताज़ियाना है, ये पहला तूफान है। इतने खौफनाक सतह पर ये आने वाले तूफान का पता दे रहा है। बारिश आती है तो हवाओं का रुख बदल जाता है, हवाओं आंधी आती है तो पहले उफक सुर्ख हो जाता है, स्याह हो जाता है, तो हर कोई कहता है आंधी आ रही, दरवाजे बंद करो, खिड़कियां बंद करो, भागो। बादल जब गरजते हैं तो हर कोई कहता है कपड़े समेटो, बारिश आ रही। तो ये पानी की मौज का जो उठना है, ये भाइयों अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा ये एक वो ऐलान है, पैगाम है सारी दुनिया के इंसानों के लिए कि लौट आओ, अल्लाह की तरफ लौट आओ। न ये मौजें बिखरने को हैं, जमीन अपने अंदाज और तेवर बदलने को है, क्योंकि हर गुनाह की इतनी ज्यादा फसल काश्त हुई है तो काश्तों के पक चुकी है। 300 साल ऐसे पीछे गुजरे हैं कि हर गुनाह ऊपर गया है, ऊपर है। अब इतना वो परवान चढ़ चुका है कि उसकी फसल बिल्कुल तैयार है। हर नाफरमानी की फसल पूरी तरह तैयार है। और जब फसल पक जाती है तो मालिक हार्वेस्टर डाला करते हैं, आओ भाई कटाई करो। तो नाफरमानी की हर फसल अपनी पूरी आखिरी सतह पर है और कटने के लिए तैयार है। तो भाई ये तौबा करने का मकाम है और अल्लाह की तरफ रुजू करने का मकाम है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐलान हुआ है कि अपने आप को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करो, अल्लाह से उसके साथ अपने आप को जोड़ो, तो पता नहीं आने वाली मौज को इससे ज्यादा खौफनाक न हो, इससे ज्यादा खतरनाक न हो। क्योंकि परेशानी इस बात की है, इतना कुछ देखा है लेकिन तौबा का ध्यान किसी को नहीं आया। ये खौफनाक बात। इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी मस्जिद है, 3 सफ़े नमाज, वो भी इसलिए कि कुछ लोग बयान सुनने के लिए आ गए, कुछ हमारी जमात के लोग हैं, कुछ बयान सुनने के लिए आ गए। अगर हमारी जमात न होती, ये बयान सुनने वाले न आए थे तो यहाँ शायद 2 सफ़े होते। तो इतने बड़े ताज़ियाने के बाद भी अगर इतना बड़ा धमाका भी लोगों को घर से खींचकर मस्जिद में नहीं ला सका, तो इसके बाद फिर कोई इससे ज्यादा बड़ा धमाका आने की जरूरत पड़ेगी। ये चीज खतरनाक है। तो इससे भाई बड़ी तौबा की जरूरत। फिर आज रात जो नादान लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करेंगे और इस फिजा में जो नाफरमानी के नक्शे कायम करेंगे, वो से अलग चीज है। अभी तो लाशें भी नहीं दफन हुई और नए साल की खुशी मनाने का निजाम बन रहा है। कितने दर्द की बात। इतना इंसान सो जाएगा। पहले भी लोग सोए पर इतना नहीं सोए जितना अब के दौर में सोए पड़े।
یہ اور زیادہ خوفناک بات ہو رہی ہے کہ ادھر لاکھوں انسان ہیں جن کو دفن کرنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا، تو جانوروں کے پیٹ میں ان کی قبریں بن رہی ہیں. تو یہ سب کچھ دیکھ کر اب تو ایسا کام ہو گیا کہ یہاں دکھا رہا ہے، چلیے یہاں دکھا رہا ہے تیرتی ہوئی لاشیں اور معصوم بچے اور بوڑھے اور گلتے ہوئے بدن اور گرے ہوئے گھروندے اور ٹوٹی ہوئی اجڑی ہوئی بستیاں. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی نئے سال کی خوشی منانے کے لیے جا رہا ہو تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ یہ تو سب سے توبہ کروانے کا وقت ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت ہے کہ یہ موج ادھر آ جائے. کیونکہ جن گناہوں کی وجہ سے یہ موج اٹھی ہے وہ گناہ تو فیصلہ آباد میں بھی ہو رہے ہیں، لاہور میں بھی، ملتان میں بھی، پشاور میں بھی، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی، ہر جگہ. تو یہ موج تو ہر جگہ جانی چاہیے. لیکن اللہ پاک کے محبوب کی دعا ہے کہ آپ کے بعد اللہ تعالیٰ انسانیت کو اکٹھا کبھی نہیں پکڑے گا. ہاں قیامت کے قریب پکڑے تو پکڑے، جو قیامت ہی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عمومی طور پر ایسے پکڑ نہیں لائے گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو پیچھے سے چل رہی. تو بھائیو، اللہ سے خود بھی توبہ کریں، اللہ کے دربار لوگوں سے بھی توبہ کروائیں. بڑے بڑے اوکھے سے حالات میں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ توبہ کرنے والی فضا بنی کوئی نہیں، احساس بیدار نہیں ہو رہا. اتنے بڑے دھماکے کے بعد بھی احساس بیدار نہیں ہو رہا. تو اس سے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی اگلی سخت چیز نہ آ جائے، اس سے اگلی سخت چیز نہ آئے. تو ہم سارے اللہ کے دربار میں روئیں دھوئیں توبہ کریں. حضرت عمر کے زمانے میں آتش فشاں پہاڑ پھٹا تو انہوں نے تمیم داری سے کہا کہ آگ کو بجھاؤ. کہنے کہ میں کیسے بجھاؤں کا مجھے نہیں پتا، یہ آگ تو نے بجھانی. تمیم داری کو کہا جا رہا ہے آتش فشاں پہاڑ کی آگ. 1996 میں مجھے ایک عرب لے گیا تھا، جدھر سے وہ آگ نکلی تھی وہ اس طرف لے گیا تھا. تو وہ لاوا جو ہے نا، لاوے کے شاہیاں آج بھی وہاں بکھری پڑی ہیں. تو کہنے لگا یہ جگہ ہے جس طرف سے وہ لاوا آیا تھا، مدینے کا تھا، وہ لے گیا تھا. تو تمیم داری گئے اور جدھر سے آگ آ رہی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو ایسے ہاتھ پھیلا دیے. جب ایسے کیا نا تو آگ وہیں کھڑی ہو گئی. پھر اس کو یوں کیا تو پیچھے ہٹ گئی، اور پھر دوبارہ ایسے کیا تو اور پیچھے ہٹ گئی، پھر ایسے کرتے اور پیچھے ہٹ جاتے. وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے اور یوں ہاتھ کر رہے تھے ویسے ویسے آگ پیچھے جا رہی تھی، پیچھے جا رہی. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ تھے اور کہتے جا رہے تھے لیس الخبر کل معاینہ، بھائی سنا دیکھا برابر نہیں، سنا دیکھا برابر نہیں. تو اس طرح کرتے 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 ڈال دیا، جس غار سے نکلی تھی اسی میں اس کو واپس پہنچا دیا. کچھ 150 سال کے بعد وہ پہاڑ پھر پھٹا، پھر اس سے آگ نکلی. تو جب مدینے والوں کو پتہ چلا تب تمیم جیسا تو کوئی نہیں تھا، اکیلا تنہا کافی ہوتا. سارے بھاگ کے مسجد میں آ گئے اور سجدوں میں گر گئے. تو آگ کا لاوا تیزی سے آ رہا ہے، مدینے کے قریب آ کر اس کا رخ مڑا اور دوسری طرف چلا گیا، شہر میں نہیں داخل ہوئے. تو مسجدوں کو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہ ہوتی، سارے بھاگ رہے تھے. تب سے ہو رہے ہیں کہ کوئی اتنی دراڑ پڑ گئی، اتنے ایٹم بم پھٹنے کا دھماکہ ہوا. لیکن کوئی توبہ بھی تو اس کے ساتھ کرے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوا بھائی بس کرو بس کرو، اب لوٹو اپنے رب کی طرف. اللہ کی طرف سے تو یہ دھماکہ ہوا توبہ کروانے کے اور اپنے قریب کرنے کے لیے. تو بھائی میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں، بھائیو اللہ کے دربار میں توبہ کر اور لوگوں کو بھی اس پر تیار کریں. دیکھو یہ کاروبار بڑھانے کا زمانہ نہیں ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. کاروبار جتنے اسی پہ گزارا کرو، بڑھانے کا چکر دل سے نکال دو، لوگوں کے پیچھے پھرو، ان سے توبہ کرواؤ. دیکھو گرتے ہوئے گھر میں بھی کوئی فرنیچر لا کے رکھے گا، ہے روز گر رہا ہے تو جو ہے وہ بھی نکالنے کے چکر میں پڑے گا. یہ سارا نقشہ نا گرتا ہوا اور ڈاواں ڈول ہوتا محسوس ہو رہا ہے. چونکہ نافرمانی ایک دن تو اللہ نے خاص کرنا ہی ہے،
اب مسلمانوں میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس نافرمانی سے، وہ تو خود نافرمان، ہم تو خود نافرمان ہیں، تو ہم نے اس کو کیا روکنا ہے؟ جیسے نافرمانی یورپ امریکہ میں ہو رہی ویسی یہاں ہو رہی، جو تباہی وہاں ہے وہ یہاں ہے، تو کوئی اللہ کا غیبی نظام چلے گا، اس سب کو توڑنے کے لیے کوئی اللہ اپنا غیبی نظام چلائے گا؟ یہ رونے کو رو کر مانگنے کی بات ہے کہ اللہ عافیت سے چلا دے، جھٹکے نہ دے، پتہ نہیں کتنی تباہی آئے گی اگر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا تو بڑی خوفناک تباہی کی شکل بن سکتی ہے۔ اس لیے بھائیو خود بھی توبہ کریں، لوگوں کے پیچھے پھریں اور اپنی کمائیوں کو تو گھٹاؤ، بڑھائیں گے یا گھٹاؤ، ادھر سے وقت نکالو اور مسجدوں میں بیٹھو، قرآن کے سامنے بیٹھو، راتوں کو آج رات اللہ کے سامنے رو، 12 بجے لوگ شراب پیئیں گے تم نفل پڑھو، وہ ناچ گانے میں مبتلا ہوں گے تم سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دو، یا اللہ بس ہم سے ہو نہ سکا کہ ہم ان کو سمجھا سکتے اور ان سے ہم توبہ کروا سکتے، تو یا اللہ بس ان کو بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ وہ نافرمانی کی فضا کے ساتھ چند آنسو زمین کے اوپر گرا دو، شاید اللہ کو کسی کا آنسو پسند آ جائے اور انسانیت خوفناک عذاب سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری بہت بڑا عذاب ہے انسان کے لیے کہ اللہ کو نہ پہچانے، تو آج رات جو ہے نا سونے کی نہیں ہے، خوفناک درجے کی نافرمانی ہونے والی، تو اتنے درجے کی فرما برداری کرو اور اس کے سامنے رو دو بھائی، اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھ کے تڑپ کے مانگو، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو تیری حکموں کو توڑ رہے ہیں یا اللہ تو ان کو بھی معاف کر دے، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے تو پھر وہی بچتے ہیں جو لوگوں کو بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں، انہیں کو اللہ بچاتا ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، ہم نے ان کو بچا لیا جو اوروں کو بچانے کی فکر کر رہے تھے اور اوروں کو برائیوں سے روکنے کی فکر کر رہے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو چیز یورپ سے آ جائے وہ ہمارے لیے قابل عزت بن جاتی ہے۔ سال کی خوشیاں منانا بھی کوئی عقل مندی کا کام ہے، زندگی کا ایک سال گم ہو گیا اور خوش ہو رہے ہیں، چیز سے گم ہونے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، ہم غمگین ہوتے ہیں، تو یہ کتنی دیوانگی کی بات ہے کہ زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا اور اس پر لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا اگر اس بات کی خوشی ہے کہ وہ سال صحیح گزر گیا تو پھر تو سجدے میں سر رکھنا چاہیے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی آفت میں نہ پکڑا، کسی مصیبت میں نہ پکڑا، نہ جسم پہ کوئی آفت آئی، نہ جان مال پہ کوئی آفت آئی، تیرا احسان ہے تم تیرے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ تو اس کا الٹا کام کہ اس میں سال عافیت سے گزارا، صبح شام لیل و نہار سب عافیت سے گزر گئے، کسی کے خلاف بغاوت۔ تو بھائی میں تو ہر سال جو ہے نا 31 تاریخ گھر سے نکل جاتا ہوں، آگے میرا 8 تاریخ کو پھر سفر ہے، لیکن میں یہ گھر کے دن سے یہ 31 کا دن میں کوشش کرتا ہوں گھر میں نہ گزرے، اللہ کی راہ میں گزرے، کہ اگر ہم ساری رات نہیں رو سکتے اور اللہ کے سامنے ہم کوئی اپنا عذر تو پیش کر نہیں سکتے، اللہ کو اتنا تو دکھا دیں کہ یا اللہ ہم اس نافرمانی سے بیزار تھے، ہم تیرے در پر آئے ہیں تو ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو اس غفلت میں ہیں کہ تیرے ہی سے بغاوت کر۔ تو یہ کوئی بابرکت رات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں جاگو، یہ بڑی خطرے والی رات ہے کہ اتنی نافرمانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی اللہ کا عذاب کا دھماکہ ہو جائے۔ اس سے نہیں اللہ سے ساری رات نہیں جاگ سکتے ہو تو کم از کم 12 بجے تک تو جب اس اللہ کے سامنے کوئی نفل پڑھو، کوئی دعا مانگو، کوئی رو دو، کوئی آنسو بہاؤ، کوئی اللہ کی منت خوشامد کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کے فیصلے واپس لے اور اپنے رحمت کے فیصلے اتارو۔ تو بھائی نیت کرتے ہو، بڑے خطرے میں انسانیت آ چکی ہے، وہ بے حیائی کو اللہ نے ضرور ختم کرنا ہے، اسے اللہ نے کرنا ہے، اب مسلمانوں کے بس میں تو ہے نہیں،
اللہ کا ضرور کرے گا. یہ گندا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا, اسے ٹوٹنا ہے, اور یہ ٹوٹنے کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. رسول توڑے گا, غلط صاف کرے گا, جھاڑو پھیرے گا, حکومت دیتی. کیسی عجیب بات ہے. ہمارا جو دشمن ہو تو ہمارے بس میں تو ہم اس کو رگڑا دے کے تہس نہس کر دیتے, اور اللہ تعالیٰ کی ایسی وہ برابری پر کہ لگا رب ہی میں ہوں, اور چھوٹا موٹا نہیں, رب اعلیٰ ہوں. اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی. کتنے سال حکومت کرتا رہا. یہ اللہ پاک کا مہلت کا ایک نظام ہے. تو بھائیو, اللہ کے سامنے رو دھوگو, اس کو مناؤ گئے کہ یا اللہ بس اپنا تو فیصلہ اتار. اس نے فیصلہ تو کرنا ہے, اس نے اس باطل نظام کو توڑنا ضرور ہے. توڑنے کی جو بھی شکل بنا, اس کے پاس کوئی چھوڑ کوئی نہیں, بے شمار خزانے اس کے پاس. ایک مچھر سے نمرود کو پٹوا دے, اس کو کیا زور لگتا ہے؟ مچھر کی کیا اوقات, ایک مچھر سے پٹوا دے. پانی کی موج سے رب اعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے مردار بنا کے ساحل پر پھینک دیا. تو یہ بے حیائی جو ہے نا, بے حیائی, اس کی مہلت تھوڑی ہے. کفر کی مہلت چلتی رہتی ہے, بے حیائی کی مہلت تھوڑی ہے. سب سے شدید عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. جرم کے لحاظ سے فرعون سب سے بڑا مجرم ہے. فرعون تو میرا میں خدا ہوں, اس سے بڑا تو دعوے دار دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو کہ میں خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبویا بس. اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب اللہ نے مارے, 5. اور اتنی نفرت سے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے, اتنی نفرت سے فرعون کا ذکر بھی نہیں ہے, اور اتنی حقارت سے کسی قوم کا ذکر نہیں جتنا لوط علیہ السلام کی قوم کا حقارت کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے. اللہ نے کٹھے 5 عذابوں کا جھٹکا دیا ان کو, انہیں عبرت کا نشان بنایا. جب زمین کو اوپر سے مارا نا, زمین پر, تو کوئی وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں گڑھا ہو جاتا ہے. تو جب اوپر سے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بستی کو زمین پہ پھینکا تو 300 میل تک زمین دھنس گئی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے زور سے زمین پر ان کی بستی کو اٹھا کے پھینکا. میں اس سارے علاقے میں خود پھرا ہوں جہاں سے وہ غور, اس علاقے کو غور کہتے ہیں. غور دھنسی ہوئی جگہ کو کہتے ہیں غور. ان اصبح ماؤکم غورا. تو وہ اردن اسرائیل کے اندر یہ ساری پٹی چلتی ہے. تو جہاں لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پھینکا, وہاں سے لے کر 300 میل تک زمین اندر دھنس گئی تھی. جاتے جاتے ایک دم زمین نیچے ہو جاتی. ادھر سے آپ آ رہے ہیں تو ایک دم ایسے جیسے نہر نہیں کھولی جاتی, نہر اور اس کی کھدائی ہوتی, ایسے پوری زمین ایسے ہوئی پڑی ہے. لگتا ہے جیسے کسی نے اس کو گہرا کر کے اس کی سطح کو نیچے کر دیا. پورے 300 میل کی پٹی ہے جس پر لوط علیہ السلام کی قوم کے گرنے کا وزن پڑا تو زمین میں دھس گئے. اور وہ خود آج بھی اس پانی کے عذاب میں کھڑے ہوئے ہیں جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں, جس میں کوئی چیز زندہ ہی نہیں رہتی. اور اس وقت بھی اس دردناک عذاب کی نشانی بنے ہوئے. سب سے شدید اور متعدد قسم کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑا. یہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ان کی بے حیائی کی وجہ سے. تو اس وقت بھائیو, انسانیت بے حیائی کے سارے پھاٹک کراس کر گئے, ساری رکاوٹوں سے آگے کھڑی ہوئی. اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے, میں کہتا ہوں کہ اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا. مسلمانوں میں تو کچھ ہے نہیں, ان میں تو طاقت ہے نہیں, تو اللہ کا اپنا غیبی نظام چلے گا. اس لیے ہم خود بھی توبہ کریں, لوگوں سے بھی توبہ کروائیں. یہی تبلیغ کا کام ہے کہ گھر گھر پھر کر لوگوں کی منت کرو, آجو بھائی اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو. آپ نے ابو سفیان سے فرمایا تھا, ابو سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, میری مانو میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی لے کر آیا, ہر خیر لے کر میں تمہارے پاس آیا. تو اس لیے بھائی اللہ پاک کے دربار میں رو دھوو, کوئی آنسو بہاؤ, کوئی اللہ کی راہوں میں پھرو,
شاید اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نافرمانی پر کوئی نظام چلائے بھی صحیح تو ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے لیے بھائی پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے نئے نئے ارادے کرو، اور اللہ کی راہوں میں نکلنے کے لیے اپنے نام پیش کرو۔ بولو بھائی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب یہاں فرما رہے تھے ٹیکنیکل مسجد پیپلز کالونی نمبر 1، تاریخ 31/12/2004۔ ہمارا ایڈریس یہ ہے پنجاب پبلک، نزدیک پنجاب پبلک سکول، نزدیک محمدی چوک، پیپلز کالونی نمبر 2، فیصل آباد، فون نمبر 711339۔ تو کل 10 سے 12 اور 2 سے 4 بیانات ہوں گے، اس میں مستورات کو پردے کے ساتھ لے کر آئیں، بہت اچھا موقع ہے۔ یعنی ہفتہ اور اتوار 2 دن ہیں، اور نئے لوگوں کو لانا چاہیے۔ مستورات جو ہیں بات کا اثر بھی لیتی ہیں اور جلدی گھروں میں فضا بنتی ہے۔ ہم لوگ تو پھر بھی مسجدوں میں آ کے کوئی نہ کوئی بات سن لیتے ہیں، ان کو کم موقع ملتا ہے، تو اس کے آپ اہتمام کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور شام کو انشاءاللہ یہیں بات ہوگی انشاءاللہ، مغرب میں تشریف لیں، اثر میں، اور گشتیں بھی ہوں، عشاء میں بات ہو جائے گی۔ گھر 47 بی ہے، حافظ سرفراز صاحب 47 بی، ادھر رانا آفتاب صاحب کے گھر کے ساتھ۔ سارے دوستوں سے گزارش ہے، جیسے پیمن صاحب نے فرمایا، ہم سب کو خود بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پوری امت کے اندر پھر کے سارے مسلمانوں سے ہمیں معافی منگوانی چاہیے۔ تو صرف دنیا کے مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، بڑے مسائل تو آخرت کے اندر ہیں جو طوفانوں سے بھی بہت بڑے ہیں، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں۔ تو اس کے لیے بھائی ہم دعوت بھی دیں، فضائیں بھی بنائیں۔ 3 دن جماعت آپ کے پاس ٹھہری ہوئی ہے، کل خوب فکر کریں، سارے نوجوانوں کو بھی ماحول کے اندر لے آئیں، مستورات الگ آ رہی ہوں، نوجوان الگ آ رہے ہوں، سارے سب کو لایا جائے۔ تو انشاءاللہ کل صبح سے پہلے بیان جو ہے نا دوپہر 10 سے لے کے 12:30 تک، بھائی ہمارے یہاں سرفراز 47 بھی پیچھے دائیں طرف ہے، اس طرح سے زور کے بعد یہ پروگرام ہوگا۔ تو کل انشاءاللہ اسی طرح، کیونکہ کل مغرب کے بعد پروگرام رکھنا ہے، عشاء کے بعد ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بھائی کل اپنے مختلف اپنے تاجروں کو، نوجوانوں کو، سب کو عشاء میں لے کے آئیں گے۔ مغرب کے بعد عمومی گشت ہوگا، عشاء کے بعد تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بھائی آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، باقی بھائی ہر شب جمعہ کو اسماعیل مسجد کے اندر اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی فضا بنتی ہے، پوری دنیا سے جماعتیں آ رہی ہیں، پوری دنیا میں جماعتیں جا رہی ہیں۔ اس بار سب سے بڑی بات ہوئی کہ رائے بین کے اجتماع میں جو سب سے پہلے 10 جماعتیں ملکوں کی تیار ہوئیں، اور ساری ایران کی جماعتیں تھیں، اس میں 2 ہمارے فیصل آباد کے اندر، ایک خراسان کی اور ایک زہدان کی جماعتیں 2 ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے اندر ایک فضا اٹھی ہے اور لوگ نکلے اپنے گھروں سے۔ تو بھائی ہمیں بھی اپنے جو ہے نا استعدادوں کو اس دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو سارے تمام کریں گے بھی انشاءاللہ، اور پھر خوب کل جو ہے نا مغرب کے بعد ہم گشت کرتے ہوئے عشاء کی نماز میں اہتمام سے سارے دوستوں کو لے آئیں۔ مسکرات انشاءاللہ عورتوں کے دل ویسے بھی نرم ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی بات سن کے جلدی رجوع کر جاتی ہیں، ان کے آنسو جلدی نکل آتے ہیں، ان کے گناہ جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مسکرات کو بھی لے کے آئیں اور مردوں کو بھی لے کے آئیں۔ اور بھائی صبح فجر کے بعد جو مشورہ کس کو ہوتا ہے ٹیکنی والوں کا، ہاں تو بھائی صبح بھی فجر کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا۔ کچھ وقت میرے بھائیوں نکالا کرو اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ جس نے بھی اللہ کا تعلق حاصل کیا ہے تو تنہائی کا کچھ وقت اللہ کو ضرور دیا ہے۔ خلوت جس میں اللہ اور بندہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا ضرور بناؤ جس میں صرف اللہ کے ساتھ بات ہو، راز و نیاز، اس میں نفل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن ایک پیغام ہے، یہ کوئی
فال نامہ نہیں ہے، برکت نامہ نہیں ہے، پیغام الہی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو خاص طور پر اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، تو یہ ساری دنیا سے بات، جیسے ابھی آپ کے ساتھ بات ہو رہی، اس کے بعد میں کسی ایک آدمی سے الگ بیٹھ کے بات کروں تو وہ سمجھے گا شاید کوئی اہم بات میرے ساتھ کر رہے ہیں، سب سے الگ کر کے۔ تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ بھی خطاب کا ایک انداز۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو۔ پھر اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے عیسائیو اور یہودیو۔ پھر اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو۔ الگ الگ طبقات سے اللہ نے بات کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا، ایک بات کتنی مزے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نیک اور بد سب کو اکٹھے ہی خطاب کیا ہے، فرق نہیں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا، ہے اے وہ ایمان والو جو تقوی والو ہو، تم سے بات کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا الذین اصلحوا، اے ایمان والو جو نیک ہو، ان سے بات کرنے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ مسلمان مرد عورت جس نے زندگی میں بھول کے بھی سجدہ نہ کیا ہو، اللہ اس کو بھی یہی عزت والا خطاب دے رہا ہے، اے ایمان والو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ نے کسی امت کو، چاہے اہل ایمان تھے، ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا۔ یہ پہلی امت ہے جس کو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ محض اپنے محبوب کے اکرام میں اللہ آپ کا اکرام کر رہا ہے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی چلا جائے نا تو اس کے ڈرائیور کی بھی سے ہوتا ہے، ڈرائیور کو ہمیں کھانا کھلا دیا، شیخ صاحب کے ڈرائیور کو کھانا کھلا دیا۔ تو ہم جو توفیلی بنے ہیں نا، ہم حضور کی توفیل بنے ہیں۔ اصل اکرام تو اللہ کے نبی کا تھا، تو اللہ نے ان کی توفیل ہمارا بھی اکرام کیا۔ ہمیں بھی اللہ نے نہیں کہا اے کتاب، ہم بھی تو اہل کتاب ہیں۔ اللہ نے کہتا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ دیکھو یا اہل الکتاب بڑا چھوٹا سا لفظ ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا بڑا اونچا لفظ، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ پھر اس میں اللہ نے کرم یہ کیا کہ سب کو لپیٹ میں لے لی۔ اس رمضان میں ہم نے یہ نہیں ناچنے خسرے جو ہوتے ہیں، خسرے، ان میں ہم نے گشت کیا، تو وہ ان میں سے ایک تیار ہوگا، اس کو مسجد میں لے آئے، دوسرے آئے نہیں، وہ ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا، وہ آئے نہیں، ایک تیار ہوگا، اس کو جا کے نماز پڑھائی مسجد میں، کہنے لگا میں نے آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی، 40 سال عمر ہے، زندگی کی پہلی نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا کبھی عید بھی نہیں پڑھی؟ کہنے لگا نہیں جی کبھی نہیں، عید بھی کبھی نہیں پڑھی، آج پہلا سجدہ کیا۔ اب وہ 5 وقت کا نمازی بن چکا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی بھی گاؤں سے ہوں تو مجھے ملنے اسپیشل آیا تھا، کہا جو ہم میں نچنا چھڑ دیتا ہے تو ہم میرے واسطے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہا ہے اے ایمان والو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو جب اللہ اتنی محبت سے بلائے تو کبھی ہم سنے ہی نہیں، کتنی گھٹیا بات۔ چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں بلائے نا تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں کیا بات، اللہ مجھے بلا رہا ہے، اے ایمان والے، میری سنتوں سے، اے ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا یوں مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے تجھ سے بات کر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا میں ایک ایک کو اللہ پکڑ کے بات کر رہا ہے۔ تو کبھی میاں قرآن کھول کے دیکھا کرو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ اللہ ہم سے کتنی دفعہ، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کچھ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، تو ایسی بے دھیانی میں گزر جاتے تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ بھئی دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے کتنی دفعہ مطالبے کر رہا ہے، تو ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا ٹوٹل 99 دفعہ قرآن میں، صرف 99 باتیں اللہ کہتا میری مان لو، سارے کام تمہارے کر دوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس میں تکرار بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ